بسم الله الرحمن الرحيم. ایک موچی تھا، وہ اپنی بوٹ پالش کرتا تھا، جوت بوٹ سیتا تھا ایک بڑے سیٹھ کی دکان کے سامنے. کبھی اس کو پانی پینا ہوتا تو سیٹھ صاحب کی دکان میں چلا جاتا. تو وہ اندر کمرہ ٹھنڈا ہوتا، اے سی ہے. وہ کہتا سیٹھ صاحب آپ بڑے مزے میں ہیں، آپ بڑے مزے میں. وہ کہتا مزے تیرے ہیں، ہمارے کوئی نہیں. کہ دیکھو جی ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے کمرے، مرغے، یہ وہ. آپ مزے میں تو آپ ہم تو 2 آنے 10 آنے روپیہ مشکل سے مزدوری بنتی ہے، رات کی پوری ہوتی، صبح کی نہیں ہوتی. مزے تیرے ہیں. اس کو سمجھ میں نہ آئے. ایک دن اس نے وہ جو پانی پینے آیا تو انہوں نے کہا بھائی یار یہ تھوڑا ہدیہ لے لو. 500 روپے اس کو کٹھا دے دیا. اس نے تو 500 سارے مہینے میں نہیں دیکھنا تھا. تو دیکھ کے حیران پریشان جیب میں آ رکھا. اور آپ اب بیٹھے تو کام نہ ہو، 500 روپے اندر سے اچھلے. اب میں بوٹ کیوں پالش کروں، میرا تو پورے مہینے کا گزارا ہو گیا. غریب آدمی. تو تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر نہیں گزارا ہوا تو اپنا بوریا بستر اٹھا اور گھر پہنچ گیا. بیوی نے کہا جلدی کیسے آ گئے؟ کہ بس آج طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی. اب اس کو بھی نہیں بتا رہا کہ 500 روپے. غریب کو سوچو نا، غریب. تو اب بے چان کہاں رکھوں یہ پیسے، کہاں رکھوں؟ ایک گھڑے میں رکھے. اب اس کے پاس صرف ہے. تھوڑی دیر کے بعد خیال ہے گھڑے میں کسی نے ہاتھ ڈالا تو پھر کیا ہوگا. پھر اٹھا کے جیب میں ڈالی. پھر سوچ کہاں رکھوں؟ فلاں صندوق میں رکھتا ہوں. اس میں رکھے تو پھر خیال آیا کسی نے کھول کے دیکھ لیا تو پھر کیا بنے گا. پھر اٹھا کے پھر جیب میں ڈال لیا. پھر بیٹھ کہاں رکھوں کہاں رکھوں. اتنے میں شام ہو گئی. ان کا ایک پوٹلی میں رکھے. کو پوٹلی کوئی کھول کے دیکھ لی تو اس میں کسی نے اٹھا لیا تو پھر کیا بنے. پھر جیب میں ڈال لیے. اب 4 روپے پہ پڑا بھائی اللہ یہ پیسہ کہاں رکھوں کہاں رکھوں. رات کو میں سو گیا، کسی چور نے آ کے میری جیب سے نکال لیا، پھر کیا بنے گا. کسی اور میں کہیں گر گیا تو پھر کیا بنے گا. ساری رات جاگتا رہا. وہ پیسہ اس کو سونے ہی نہ دے. صبح آنکھیں لال. آپ جلدی سے صبح اٹھا، اپنی آنکھیں کھاری اٹھائی اور بچھائی. جب سیٹھ صاحب آئے تو کہنے لگا سیٹھ صاحب یہ اپنے پیسے واپس لے لو، میری تو ساری رات نیند ہی حرام ہو گئی. ان کا تیری صرف 500 پہ حرام ہو گئی. تو سو جا ہمارے پاس جو ہے ہماری نیند کیسے حلال ہو سکتی ہے. تو قیمتی چیز تو آدمی کو ذرا پریشان کرتی ہے نا. تو اب یہ 10 روپے کی 5 روپے کی پین ہے ادھر پھینک دو. 1 کروڑ روپے کا جب قلم ہوگا تو وہ لکھنے والا رکھنے والا کیسے احتیاط سے رکھے گا. چیز کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اس چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے آپ کی کیا قیمت لگائی ہے کبھی سوچو تو صحیح. اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جان اور مال کا خریدار ہوں. پہلے اپنی عزت دیکھو. اللہ تمہیں خریدنے آ رہا ہے. تو لاہور میں ہمارے دوست ہیں NM سٹور والے ہیں. تو وہ اس میں بڑے فخر سے بتایا کرتے ہیں کہ ہم سے نواز شریف صاحب خریداری کرنے خود آیا کرتے تھے. یہ اس کو ہمیشہ فخر سے بیان کرتے کہ میری دکان پر وزیر اعظم خود خریداری کے لیے آتے تھے. جب آتے تھے تو ہم ان کے لیے ساری دکان خالی کر دیتے تھے، سب گاہکوں کو نکال دیتے تھے. تو اللہ تم سے خریدنے آ رہا ہے. کبھی سوچا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. مردان کی مومن عورتوں، مردان کے ایمان والے مردوں، اور میں تم سے کچھ خریدنا چاہتا ہوں، سودا دو گے مجھے؟ یا اللہ کیا خریدنا ہے؟ کہ تمہاری جان تمہارے مال کا خریدار ہوں. کیا دو گے میرے مولا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. بالجنہ نہیں کہا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. جب کسی چیز کی قیمت ایک دم زیادہ لگا دو تو اگلے کو اعتبار نہیں آتا. کتنی زیادہ کیسے اعتبار نہیں آتا. مذاق نہ کر رہا ہو، مذاق نہ کر رہا ہو. تو ایک دم جب بڑھ جائے قیمت تو اگلا حیران ہو جاتا ہے، ویسے مر جاتا ہے. ایک آدمی کا وہ نکل آیا، وہ لاٹری نکل آئی. تو وہ اس کو وہ ڈاکیے کو اس نے کہا، اس ماسٹر نے بھی اس کو بتاؤ تمہاری لاٹری نکلی ہے 10 لاکھ کی. لیکن وہ غریب آدمی اس کو ایک دم نہ بتانا بیچارہ کہ اس کا کوئی اور اس کو نقصان نہ ہو جائے. آہستہ آہستہ بتانا اس کو. کہا جی اچھا. تو اس کے پاس آیا کہ جناب آپ کا 50,000 کا انعام نکلے، مجھے کیا دو گے؟ کہا جی آپ کو 1000 روپے آپ کو انعام دوں گا. کہ اگر آپ کا 1 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہا تمہیں 5000 دوں. کہ اگر تمہارا 5 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہا تمہیں 10,000 دوں.
کہا تمہارا 7 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہا تمہیں 50,000 دوں گا۔ انہوں نے کہا جب مذاق کر رہا ہے۔ ان کا تمہارا 10 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ ان کا آدھا تیرا آدھا میرا، تو ڈاکیا مر گیا دول، کیونکہ ڈاکی کو تو پتا تھا کہ انعام نکلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آدھا میرا، 5 لاکھ وہ گیا۔ جب قیمت زیادہ بتاؤ تو اعتبار نہیں آتا، اعتبار آ جائے تو جان نکل جاتی ہے۔ تو اللہ نے بالجنہ نہیں کہا تیری جان مال کا خریدار ہوں جنت کے، بے ان لہم الجنہ، بہت بڑی قیمت لگائی ہے تمہاری جان تمہارے مال کی۔ کیا قیمت لگائی ہے؟ بے ان لہم الجنہ، کہ جنت کے بدلے میں تمہاری جان مال کو خریدا ہے۔ وہ قیمت لکھے تھے نا اوپر، تو جب وہ اس پر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان مال کے اوپر وہ لگائی ہے، وہ پرچی لگائی ہے، اس پرچی کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے 100 روپے، 10 روپے، لاکھ روپے، کروڑ روپے، 50,000 روپے، 50 لاکھ روپے، تو اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی جان مال پر پرچی لگائی ہے کہ یہ وہ سودا ہے جس کی قیمت میں نے جنت لگائی ہے۔ ساری جنت چھوڑو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما یحمل الظفر، یہ ناخن دیکھو نا، انگوٹھے کا ناخن ہے، یہ ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو دنیا میں ڈال دو تو ساری دنیا روشن بھی ہو جائے گی، خوشبودار بھی ہو جائے گی۔ ساری دنیا میں روشنی، سورج نکلا ہے، ساری دنیا کو روشن نہیں کر رہا۔ امریکہ میں رات ہو چکی ہے، امریکہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، پاکستان روشن ہو چکا ہے، لیکن جنت میں سے ایک ناخن کے برابر کسی چیز کو دنیا میں ڈال دو تو سارا جہان، جو پوری گول زمین کے گرد نور ہی نور پھیل جائے گا، آسمان تک کائنات روشن ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی۔ تو پوری جنت کو سوچو کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بہنوں، میری آپ کی جان اور مال کی یہ قیمت لگا رہا ہے کہ میں تمہاری جان مال کا خریدار ہوں، اور اس کے بدلے میں قیمت جنت لگاؤں گا۔ تو اپنی جان مال کی قیمت کا تم خود اندازہ لگاؤ۔ پھر اس میں 2 چیزیں اور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں وکیل کس کو بنایا، ساری کائنات کے افضل ترین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیچ میں وکالت مانا، بیچ میں وہ سودا کروا رہے ہیں۔ سودا نہیں کرواتا، ایک آدمی بیچ میں ہوتا ہے نا، ایک مڈل مین ہوتا ہے جو سودا کرواتا ہے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ڈالا سودا کروانے کے لیے، اور پھر یہ تحریری سودا ہوا ہے تاکہ کوئی پھر نہ جائے۔ اللہ تو ویسے نہیں پھرتا، ہم نہ پھر جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹامپ ہوتا ہے نا، حکومت کا اسٹامپ، اس پر جب تحریر لکھی جائے تو اس کا وزن ہوتا ہے۔ سادہ کاغذ پہ لکھی جائے تو اس کا وزن کوئی نہیں، حکومت کے اسٹامپ پر لکھا جائے تو وہ ثبوت ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس تحریر کو لکھوایا قرآن کے اسٹامپ پر کہ میرے بندے تو بدل جا میں نہیں بدلوں گا، میری طرف سے مہر لگی ہے، میرا محبوب بیچ میں وکیل بنا ہے کہ تو جان مال مجھے دے دے، میں جنت تجھے دیتا ہوں۔ کتنا اونچا سودا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ جان مال اللہ کو دینے کا مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ وہ چاہتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں ڈھل جانا، یہ ہماری کامیابی، ہماری عزت اور سلامتی۔ اللہ کی چاہتوں کا پورا کرنا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ کی طرف قدم اٹھانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر دل کی گہرائیوں میں اس کے تعلق کو اتارنا، اور اپنی زندگی کی ہر چیز میں رجوع اللہ کی طرف کرنا، ہر حاجت، ہر مصیبت اور مشکل میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، تمہارا اللہ اکیلا تمہیں کافی ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی سلطنت نامحدود ہے،
کے ملک کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، اس کی عطا کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ وہ اپنے خزانوں میں سے سب کچھ تمہیں دے دے تمہارا چاہا تو بھی ایک قطرے کے برابر کمی کوئی نہیں۔ لہذا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ یہ دل کی گہرائیوں سے بولو کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے۔ لا، یہ جو کہتے ہیں نا لا 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 الہ لا الہ لا الہ، یہ لا ایک تلوار کی طرح ہے، اوپر سے آ رہی ہے، تلوار ہے نا، جیسے چھری سے گوشت کٹتا ہے، چھری سے گوشت کٹتا ہے اور آرے سے لکڑی کٹتی ہے، ایسے ہی اوپر سے لا کی تلوار چل رہی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس نے جو رکھا ہے نا اوپر اپنے وار کیا ہے نا میرے رب نے، تو عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز کو اللہ پاک نے کاٹ کے رکھ دیا کہ لا 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 لا، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تمام چیزوں کی نفی، لا الہ الا اللہ، ایک کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، صرف اتنا نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی حفیظ نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی چین دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے کوئی کام نہیں بنا سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کسی سے رزق نہیں ملتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے شفا نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے عزت نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے بلندیاں نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے چین امن نہیں آتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے محبتیں نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں نیچے کر سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی زندگی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی موت نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی مردے کو کھڑا نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، ہر ایک سے لا 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 لا، جیسے چھری کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی دھاگے کاٹ رہی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ہر چیز سے کٹ کر ابراہیم کا نعرہ لگاؤ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے منہ موڑا، میں نے سب سے مکھ موڑا، میں نے سب سے ناتا توڑا، اور میں رقدا الی اللہ من غیر ذات الا التقى لعمل المعاد، میں سب سے کٹا، میں اللہ سے جڑا، میں نے سب کو چھوڑا، میں نے اللہ کو پکڑا، میری سب سے کٹی میری اللہ سے جڑی، لیتک تخلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب، سارا جہان کڑوا ہو جائے رب میٹھا رہے، میرا کام بن گیا، سارا جہان ناراض ہو جائے میرا رب راضی ہو جائے، کام بن گیا، ولیت الذی بین وبینک عامر وبین وبین العالمین خراب، سارا جہان میرا ساتھ چھوڑ جائے اور اللہ میرا ساتھی بن جائے، میرا کام کوئی نہ بگڑا، میرے سارے کام بن گئے، فَإِذَا صَحْ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيْجَنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، اگر میرے اور میرے اللہ کی محبت باقی ہے تو پھر سب کی جفا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جفا ہو یا وفا ہو، غدر ہو یا وفا ہو، ہر چیز برابر ہے جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا، جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا، اللہ سے خریداری ہو رہی ہے، پہلی کیا بات ہے، اللہ نے جان لے دی، مان لے لیا، اب کیا کرو کا اندر میں میرا ایمان پیدا کرو کہ اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، چاہتوں سے کرتا ہے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، وہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، وَإِن یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اور وہ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، بھڑکتی آگ ہے، لپکتے شعلے ہیں، اڑتی ہوئی چنگاریاں ہیں، سارا بابل انتظار میں ہے، یہ گیا ابراہیم، یہ اس کو پھینکا گیا توپ کے ذریعے سے، اس زمانے کی دیسی توپ، اور یہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے،
ننگے بدن ہے، یہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، یہ آگ کے اوپر آیا، اب سب کی نظریں لگ چکی، ابھی جلا، اب اس کی ہائے نکلے گی، اب اس کی چیخ نکلے گی، اور یہ انگاروں پر گرنے سے پہلے پہلے اس کا جسم ابل جائے گا اور آبلے پڑ جائیں گے، اور پھر انگاروں پر گرتے ہی ایک دم گوشت کی بدبو پھیل جائے گی، ہڈیاں چٹک جائیں گی، گوشت راکھ بن جائے گا، ہڈیاں راکھ بن جائیں گی، پھر ہم نعرہ لگائیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس انتظار میں مرد بھی دیکھ رہے، عورتیں بھی دیکھ رہی، بچے بھی دیکھ رہے، نمرود بھی تخت شاہی پر اپنے محل کی بالکونی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ بس ہو گیا کام، ہو گیا کام، آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، اور میرے رب نے کہا فرأیتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون إن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ یہ آگ تمہاری پیدا کردہ ہے، یہ تمہارے رب کی پیدا کردہ ہے، آگ تم نے بنائی، تمہارے اللہ نے بنائی، آگ تیرے امر سے جلاتی، تیرے رب کے امر سے جلاتی ہے، کیونکہ اللہ سامنے نہیں، جلنا سامنے ہے، اللہ سامنے نہیں، بھڑکنا سامنے ہے، اس کی قدرت آگ کے اندر کام کر رہی، جلاؤ جلاؤ جلاؤ، جو اپنی قدرت کو واپس لے گا وہ ٹھنڈی۔ اب سارے دیکھ رہے، وہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا، اب جلا، اب ایک دم آنکھیں پھٹ گئی، ایک دم آنکھیں پھٹ گئی اور سناٹا طاری ہو گیا، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگ ایک دم، آگ نے رنگت بدلی، وہ سرخ اور سیاہ سے سفید ہو گئی، تاکہ سارا جہان دیکھ لے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ اللہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم بڑے جاہل لوگ ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، ہاں ہم نے دنیا پڑھی ہے، لیکن ہم بڑے جاہل لوگ ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں جانا، ہم نے اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا، ہائے ہائے اللہ کو نہیں پہچانا۔ علم باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ ارے اللہ کی پہچان کے بغیر بھی کبھی کسی نے کوئی سفر طے کیا، کوئی منزل تک پہنچا؟ ایک دم آگ سفید ہو گئی، شفاف، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر نہیں رہے، الٹے نہیں جا رہے، سیدھے نہیں جا رہے، کلابازیاں کھاتے نہیں جا رہے، بلکہ آگ نے یوں تھاما جیسے ماں بچے کو ہاتھوں پہ تھامتی ہے، اور جا کر آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سن نہ سکے، سننے والے سن نہ سکے کہ ایک اوپر سے پیغام آیا، ایک آواز آئی جو صرف آگ نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نارو اے آگ، کیونکہ یا نارو تھا، یا نار اے آگ، الف لام نہیں تھا نا، ساری دنیا کی آگ کو جیسے خطاب ہو گیا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے کہا یا نار کونی بردن و سلاما، ساری دنیا کی آگ 3 دن کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، 3 دن تک کسی جگہ چولہا نہیں جل سکا۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو نے ابراہیم کو تکلیف پہنچائی تو جو واپس جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ 3 دن تک دنیا میں آگ نہ جل سکی، اور نار ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام 40 دن آرام سے بیٹھے ہوئے، ایک امر آیا کونی بردن، بردن کہنا تھا کہ ابراہیم کانپنے لگے، اتنی تیزی سے اس کی تعمیل ہوئی، وسلاما سلامتی کا حکم آیا تو معتدل ہو گئی، اور ایک دم اوپر سے جبریل آئے، پر مارا پانی کا چشمہ، پر مارا انار کا درخت، اور جوڑا پہنایا، جنت سے جوڑا لا کے پہنایا۔ وہ جوڑا یہ وہی جوڑا ہے جو یوسف علیہ السلام نے دیا تھا کہ جاؤ جاؤ یہ میرا کرتا میرے باپ کی آنکھوں پہ لگانا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ وہی کرتا تھا جس کو لے کر جب چلے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے نکلے ہی تھے کہ یعقوب کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر مجھے پاگل نہ سمجھو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ہاں گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، آج کہیں سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو وہ پرانی اپنی باتوں پر آیا با اور مر گھپ گیا، لیکن وہ آئے، اور قمیص یہ وہی قمیص ہے جو جبریل نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی تھی۔ آگ کے ڈھیر پر ساری دنیا کی کیمسٹری کا علم فیل ہو گیا،
केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का इल्म ये कहता है कि आग और गोश्त के मिलने पर केमिकल रिएक्शन होकर गोश्त को जलना चाहिए, हड्डियों को जलना चाहिए। मेरा अल्लाह कहता है नहीं जलने दूंगा, जला के दिखाओ। नहीं करने दूंगा, करके दिखाओ। करके रहूंगा, रोक के दिखाओ। फिरौन की छुरी चल रही है, फिरौन मूसा को ज़बह करो, मूसा को ज़बह करो, मूसा को ज़बह करो। अल्लाह ने कहा करके दिखाऊंगा, तेरी गोद में बदबख्त, तेरी गोद में है बदबख्त, तुझे पाल के दिखाऊंगा। और उम्मे मूसा से कह दिया इन्ना रातूहु इलैका वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, गम न करना, वापस लाऊंगा, तेरी गोद में बिठाऊंगा, तुझे उसको नबी बनाऊंगा, तू देख लेगी तेरा बेटा नबी होगा। करने पर आ जाए, रोके कौन? रोक ले तो करे कौन? भाई अल्लाह को मना लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह से साथ। पहली बात है अल्लाह। देखो ये बारिश, अभी मैं वहां था तो बारिश हो रही थी, तो मुझे वो हदीस याद आई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा या अल्लाह तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नाराज होने की पहली निशानी ये है कि बारिशें बेवक्त होती हैं। उम्तिरु अलैहिम इब्बाना हसादिहिम, मैं उस वक्त बारिश करता हूँ जब खेती कटने को तैयार हो चुकी होती। वो अमना हो इब्बाना ज़रअहिम, और जब वो काश्त करते हैं तो उस वक्त खेती पानी मांगती है, का उस वक्त नहीं करता हूँ जब तैयार हो जाती बारिश शुरू कर देती। तो वहां बारिश हो रही थी तो मुझे ये हदीस याद आ रही थी कि अल्लाह ने फरमाया जब मैं नाराज होता हूं तो उम्तिरु अलैहिम इब्बाना हसादिहिम। लाउड स्पीकर पे ऐलान नहीं करेगा कि मर्दान वालों में गुस्से हूं, नाराज हूं, वो ये करेगा जो अब कर रहा है। बादलों से उस वक्त बारिश बरस रही है जब हमारे पंजाब में मशहूर है कि इस मौसम में तो सोने की बारिश भी बर्दाश्त नहीं है, सोने की बारिश भी कबूल नहीं है। सारे साल का रिस्क अब तैयार हुआ पड़ा है, यही बारिशें चलती नहीं तो अंदर ही गला के रख देगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया जब मैं नाराज होता हूँ बारिशें उस वक्त करता हूँ जब खेती पक जाती है, और उस वक्त रोक लेता हूँ जब जरूरत होती है वो, और मैं पैसा बखीलों को देता हूँ और हुकूमत बेवकूफों को देता हूँ। जब मैं नाराज होता हूँ तो ये काम करो। तो भाइयों अल्लाह से सौदा किया है, अल्लाह को राजी करो। पहली चीज ईमान को दिल में उतारना है। चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलारा। जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ तो मेरा वजूद कांपने लगता है। तो लोग मुझसे पूछते हैं क्यों कांपते हो? तो मैं कहता हूँ तुम्हें पता नहीं है जो मैं कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे इस बोल का पता है, इस बोल का वजन मेरे जिस्म में लर्जा तारी कर देता है। ये वो बोल है कि सातों जमीन आसमान एक पलड़े में हो, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह एक पर्चे पर एक पलड़े में हो। ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी पर्ची पे आ जाएगा? इतनी सी पर्ची पर ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ तराजू उठाओ, दूसरी तरफ तराजू कितना बड़ा हो कि सातों जमीनें उसमें आ जाएं, समंदर भी आ जाएं, दरिया पहाड़ जंगल भी आ जाएं, फिर पहला दूसरा तीसरा आसमान भी आ जाए, चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान भी आ जाए, फिर कुर्सी उसमें रखो, फिर अर्श भी रखो, फिर कलम भी रखो, लोहे महफूज भी डालो, फिर जन्नत भी डालो, फिर दोज़ख भी डालो, फिर फरिश्ते भी डालो, जिब्रील मिकाईल इज़राइल इसराफील भी डालो, जन्नत के साजो सामान भी उसमें डालो। अल्लाह को छोड़ दो बाकी हर चीज उसमें डाल के तो उठाओ तो मेरा अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा झुक जाएगा, ये उठ जाएगा। ला रजहत बहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला रजहत बहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वजनी हो जाएगा, ये हवा में उड़ जाएगा। जो मर्द औरत ला इलाहा इल्लल्लाह को जबान से उतार कर दिल तक पहुंचा देंगे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनका सौदा अल्लाह से पक्का हो जाए। उसको अखलाक नहीं कहते, चाहे उसका चाहे उसका, कावा उसका, ये उसका मस्के का नाम अखलाक नहीं है। अखलाक क्या है? तौसीलु मन क़तअक, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा अपने अखलाक ठीक करो। कहा या रसूल अल्लाह अच्छे अखलाक क्या होते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया तौसीलु मन क़तअक, जो तुमको तोड़े उससे जोड़ो। वो तो अफी मन हरमक, जो तेरा हक मार ले तुम उसका हक अदा करो। वताफु अम्मन दलमक, जो तुम पर ज्ञाति करे उसको माफ कर दो। बरूदान यकमुल ईमानी, मैं ईमान कामिल बनाना चाहता हूँ। कैसे होगा? का अखलाक अच्छे कर। हमारे अखलाक कौन से हैं? जो पखैर कहे उसको पखैर कहो, जो पखैर न करे उसे न कहो। ऐसे कि नहीं, जो सब तड़े-माशा करे उसको तुम भी तड़ा-माशा करो, जो तुम्हें तड़ा-माशा ना करे तुम भी ना करो, उसको तोले-माशे में धक्का दे दो।
یہ تمہارا حال پوچھنا ہے، اس کا حال پوچھو، جنا پوچھنا ہے نہ پوچھو. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، کاروبار، پالیسی ہے، پالیسی، معاملہ ہے، معاملہ، ڈیل ہے، ڈیل. جس نے سلام کیا ہم نے سلام کیا، جس نے نہیں کیا ہم نے کوئی نہیں کیا. جو نے پوچھنے ہم پوچھنے چلے گئے، جو نہیں آیا ہم نہیں گئے. اخلاق اس سے عالی درجہ بتایا جا رہا. تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو من ظلمک. توڑنے والے سے جوڑو. سنو بتا دوں، 100 نفل پڑھنے آسان ہے، جو منہ موڑ کے گزر جائے اس کو سلام کرنا مشکل ہے. 1 سال پیدل سفر کروا لو، نفس سے کرے گا. جو حال پوچھنے نہیں آتا نا، اس کا حال پوچھنے 2 قدم نہیں جائے گا چل کے. ساری رات طواف کرنے کو تیار ہے، ساری رات طواف کرنے کو اس کا نفس تیار ہو جائے گا، لیکن اس کی بیماری پر اس کو پوچھنے نہیں آیا، اس کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا. ساتھ میں اس کا گھر. 4 قدم پہ مرگ ہوگی، اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. لیکن بندے کیوں نہیں جا رہا؟ کہ ہماری دفعہ کوئی نہیں آیا تھا، ہم نہیں جائیں گے. اور کراچی جا رہا ہے، اور کہاں جا رہے ہو؟ جنازہ ہو گیا بدبخت. وہ 4 قدم پر تو گیا نہیں تھا، کراچی کیوں جا رہا ہے؟ کہ وہ آیا تھا، ہمیں جانا پڑے گا. یہ اخلاق نہیں ہے جو ہمارے چل رہے ہیں. ہمارے پتہ ہے ہمارے پنجاب میں دیہاتوں میں جو ہمارا جو زمیندارہ کلچر ہے، اس میں چونکہ مخصوص لوگ ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں. ایک آدمی مر گیا تو وہ دیکھتے ہیں نظروں میں کون آیا جنازے میں، نظر میں ہوتا ہے. اس میں بڑا حافظہ ان کو یاد تو ہوتا ہے. یاد سنا کہ جی یاد ہی نہیں ہوتی، حافظہ کمزور ہے. یہ سارا یاد ہے، فلاں موقع پر اس نے مر سے یہ کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کیا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا. جو جنازے میں آئے گا، ان کا کوئی مرے گا تو اس کے جنازے میں جائیں گے. جو جنازے سے اگلے دن آئے گا نا، تو یہ اگر گھر میں موجود بھی ہوں گے نا تو اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، اگلے دن جائیں گے. اتنا حساب کتاب رکھتے ہیں. ہمارے ہاں مثال ہے قدموں کے قدم، قدموں کے قدم. جو آئے وہاں جاؤ، قدم کے قدم. جو قدم اٹھا کے آئے تم بھی قدم اٹھا کے جاؤ، جو نہ آئے نہ جاؤ. یہ اسلام کا اخلاق نہیں ہے، یہ انسانی، یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے، مومن کے اخلاق نہیں ہے. یہ ہمارے رواجی اخلاق ہے، رواجی اخلاق. فاصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو. تعطی من حرمک، چھیننے والے کو دو. اندازہ لگاؤ 20 سال ہو گئے تھے قریش سے مکہ کو لڑتے ہوئے. خندق کی لڑائی میں کتنی تکلیف آئی اللہ کے نبی کو. اور خندق کے بعد مکے میں قحط پڑا تو اللہ کے نبی نے مدینے سے غلہ بھیجا، مدینے سے پیسے بھیجے، 300 دینار. ابو سفیان کو بھیجے جو احد میں لشکر کا سردار اور خندق میں لشکر کا سردار بن کے آ رہا تھا، اس کو بھیجے کہ مکے والوں میں قحط آ گیا، کھلا دو. تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں محمد کے، ہم اس کو قتل کرنے کے چکر میں، وہ ہمیں روٹی کھلانے کا چکر. تمہارا نبی تو کافروں کے ساتھ یہ کرے اور ہم سگے بھائی سے بات میں کریں. سگا بھائی ماں باپ سے اخلاق اچھے نہیں ہے. جس ماں نے جنا اس کو سیدھے منہ بات نہیں، جس باپ نے ساری زندگی دھکے کھائے اس سے سیدھے منہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہے. جس ماں کا پیٹ پھول گیا، چھاتیاں لٹک گئی دودھ پلا پلا کے، اور ناخن میں بدبو رچ گئی اس کا پیشاب اور پخانہ دھو کے، اور رو کے آنکھیں پھوٹ گئی اس کی بیماری پر، اس کے دکھ پر، اس کی تکلیف پر. ساری رات جاگ کے پہرے دیے، ساری رات لے کر ایک تو ہسپتال میں بیٹھے رہے. جب یہ جوان ہوا تو ماں کو بکواس کرنے پر آ گیا، باپ کو دھکا دینے پر آ گیا. رسول اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہر گناہ کی سزا موت کے بعد ہے. ماں باپ کے نافرمان کی سزا مرنے سے پہلے بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے. موت سے پہلے ماں باپ کا نام، اگر دیکھو توبہ پر ہر سے معاف ہو جاتے، چاہے مر گئے ہوں پھر بھی توبہ کر لے، ان کے لیے ایصال ثواب شروع کر دے تو بھی اللہ معاف کرے گا. لیکن یہ ایسی نحوست ہے. امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک گاؤں سے کچھ لوگ جو روایت کرنے والے گاؤں سے گزرے، عصر کی نماز پر ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک شخص نکلا، اس کا سر گدھے کا تھا، اور وہ زور سے 3 دفعہ اس نے آواز لگائی، پھر قبر کے اندر غائب ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ شخص شرابی تھا. جب وہ شراب پیتا اس کی ماں کہتی نہ پیا کر، تو ماں کو کہتا تو ایسے گدھے کی طرح بولتے رہتی ہے. جب سے یہ مرا ہے روزانہ قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے
اور 3 دفعہ یہ آواز کا چہرہ گدھے کی طرح ہے اور 3 دفعہ شور مچا کے قبر میں غائب ہو جاتا ہے. اخلاق اخلاق اگائیو اخلاق، معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوٹا بن جانا. اس کا سب سے بڑا حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیوی ہے، بیوی کے لیے خادم ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب کی بات نہیں. تو سب سے بہترین مسلمان اور سب سے کامل ایمان کی چوٹیوں کو سر کرنے والا وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اس کا بول میٹھا ہو، جو درگزر کرنا جانتا ہو. اللہ نے تبلیغ کے لیے یہ کہا ہے 2 گنے اخلاق پیدا کرو پھر جا کے تبلیغ کرو. 2 حصے اخلاق ہوں، ایک حصہ تبلیغ ہو، پھر تبلیغ کا کام چلے گا، ورنہ نہ اللہ قبول کرے گا نہ لوگ قبول کریں گے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشرکین. خذ العفو اخلاق ہیں، وأعرض عن المشرکین اخلاق ہیں. اس کے بیچ میں فرما رہے ہیں وأمر بالعرف. خذ العفو، اے میرے نبی، اب خطاب عام ہے. خذ العفو، کیا کرو؟ معافی کو پکڑ لو. معافی کو پکڑ لو. معافی کوئی پکڑنے کی چیز ہے؟ معافی تو جذبہ ہے، معافی تو جذبہ ہے، اور پکڑنے کی تو چیز نہیں. لیکن اس کو ایک شکل دے کر کا جیسے کسی چیز پہ پکڑا جاتا ہے اور وہ مضبوط ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس سے تعبیر کیا جا رہا خذ العفو، پکڑ لو پکڑ لو. دیکھو میں تمہیں کیا سمجھاؤں، عربی کی یہ اگر کوئی طلبہ علماء بیٹھا ہونے کے لیے کہ جب تک آدمی لغت کی سے مناسبت پیدا نہیں کرے گا، قرآن کی کا خوبصورت جو اس کا حسن کلام اور حسن تعبیر ہے، اس سے آدمی بیگانہ رہے. محاورے سے بیگانگی آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. لطیفہ ہے ناراض نہ ہونا، لطیفہ ہے ناراض نہ ہونا. خان صاحب گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر پنجاب کا وہ تھا، وہ ڈپریشن کا مریض. تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ صبح صبح ہوا خوری کیا کرو. ہوا خوری کا مطلب ہے ہوا کھانا. لیکن اردو زبان میں ہے سیر کرنا. اردو زبان میں ہوا خوری کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا، اور ویسے ہوا خوری کا مطلب ہے ہوا کھانا. تو وہ صبح صبح خان صاحب باغ میں جا کر تو خان صاحب کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر بولا تھا ہوا کھاتا ہے. خذ العفو، محاورے کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے گزر جاتے ہیں ان پڑھ کیا پڑھا لکھا کے معاف کرو معاف کرو. وہ نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے خذ العفو. دیکھو ایسے دیکھ رہے میں نے کیسے پکڑا چلانے کو، یہ اس کا مطلب ہے خذ العفو. اب کوئی زور سے چھڑائے گا تو چھوٹے گا، ویسے نہیں چھوٹتا. خود معاف کرنے کو ایسے پکڑ لو. وہ جتنا رشتہ بڑا ہو اتنا اس کو زیادہ مضبوطی سے پکڑو. ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، دادی ہے، نانی ہے، نانا ہے، خامد ہے، بیوی ہے، جتنے رشتے قرب کے ہوں اتنا زیادہ اس کو مضبوطی سے پکڑو. پھر 20 میں کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تبلیغ کرو. پھر دوبارہ کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اور جاہل سے مراد یہاں انپڑھ نہیں، جاہل سے مراد ظالم ہے، زیادتی کرنے والا. زیادتی کرنے والے سے منہ موڑ لو. منہ موڑنے کا مطلب قطع تعلق نہیں بلکہ معاف کرنا ہے. اعرض عن الجاہلین، زیادتی کرنے والے سے وہ معاف کر دو. 2 دفعہ اخلاق، 1 دفعہ تبلیغ. 2 دفعہ یہ ایسے جیسے کیپسول میں دوائی ڈال دی نا، اور دوائی اندر تو بڑی کوڑی سی ہوتی نا، تو کوئی بڑا بھی نہیں کھا سکتا. اوپر کیپسول لگایا، اندر دوائی ڈالی، چھوٹا بھی کھا گیا، بڑا بھی کھا گیا. چھوٹے نے بھی کھا لی، بڑے نے بھی کھا لی. جیسے شوگر کوٹڈ. تو دین کے کام کو شوگر کوٹڈ کرو، دین کے کام کے اوپر شکر لگاؤ اخلاق کی، اور مٹھاس لگاؤ اخلاق کی. ساری دنیا سے انسان اس کو قبول کر لے. تو میرے بھائیو بہنوں، ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے بد اخلاقی کی. ماں کو چین نہیں، اولاد نافرمان ہے. باپ کو قرار نہیں کہ جو باپ بوڑھا ہو گیا بچوں کی خاطر اس کو 1 گلاس پانی پلانے کے لیے اور اولاد تیار نہیں. سارا دن بیوی خدمت کرتی ہے، ایک کام نہ کرے خامن ڈنڈا اٹھا کے مارنے آ جاتا ہے. سارا دن خامن اس کی ضرورتیں پوری کرے، ایک پوری نہ کرے وہ آگے اس کو گلو شکوے دینے شروع کر دے. تو نے میرے لیے کیا ہے، میں نے تیرے گھر میں دیکھا کچھ نہیں. حسن اخلاق.
اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ 10,000 آدمی ایک سفر میں مسلمان ہوئے، قبیلوں کے قبیلے افریقہ میں مسلمان ہو رہے ہیں، پیدل جماعتوں نے لاکھوں انسانوں کو کلموں میں داخل کر دیا، 3,000 مسجدیں فرانس میں بنی ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، تو سارے یورپین شہزادے فرانس میں جمع ہوئے اور ایک گرجے میں جمع ہو کر سب نے قسم اٹھائی کہ مسلمانوں سے بیت المقدس واپس لے لیں گے۔ جس گرجے میں انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی وہ گرجا اس وقت مسجد بنا ہوا ہے۔ اب بتائے کتنا بڑا انقلاب ہے، گشت ہو رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، جماعتیں نکل رہی ہے، تو سب پر محنت کرتے ہوئے سارے عالم میں پھرنا، یہ سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں، 40 دن ہیں، یہ تو سیکھنے کا نظام ہے، یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، سیکھنے کی ہے۔ چلہ کہاں سے لائے ہو؟ سوال جواب۔ ایک عرب کہنے لگا چلہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا تم 45 دن دے دو، لڑو نہ، یہ کوئی جھگڑنے کی چیز ہے بھائی؟ تربیت کے لیے وقت چاہیے، وقت کا ایک نظام بنایا، تربیت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، تربیت کے لیے تو وقت چاہیے، وقت کے لیے نظام ہے، اور کوئی ایسا بے عقل بھی نہیں، پتہ نہیں چلے کی کیا خصوصیت ہے۔ آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا رہا 40 سال، پھر روح ڈالی، پھر اس کو رلایا توبہ کے لیے 40 سال، پھر توبہ قبول کیے۔ ان کے 2 چلے تو 40 سال کے لگے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر بٹھایا 40 دن، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بٹھایا 40 دن طور پر رکھا، چلے روکا روزہ، مثلاً آج سحری کھائی، 40 دن کے بعد افطاری کی، اور چلے کے بعد تورات عطا کی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، وہ بھی 40 دن۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا آگ کا چلہ، موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کا چلہ، یونس علیہ السلام کا مچھلی کا چلہ۔ ہم نے 3 اکٹھے کر کے کہہ دیا کہ دے دو 3 چلے، اور خود حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے جہنم سے نجات، نفاق سے بری ہو جائے گا۔ یہ چلہ کیوں کہا؟ جو 40 نمازیں میرے مسجد میں پڑھے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائیں گی۔ 40 نمازیں کہی، 50 کیوں نہیں کہی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جہاد کے راستے میں واپس آیا، آپ نے فرمایا کتنے دن بعد آئے ہو؟ کہا 1 مہینے بعد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندے، چلہ تو پورا کر ہی لیتے۔ تو ایسا بے اصل بھی نہیں ہے کہ اٹھا کے چلہ مانگنا شروع کر دیا۔ پھر اور ایک حدیث ہے، جو ایک چلہ اللہ کو دے دے، اللہ اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے، اور اتنا بھرتا ہے کہ وہ چشمہ بن کر زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی چلہ ہی ہے۔ بھائی ہم نے کوئی نئی چیز نہیں مانگی، اگر سارے عالم میں پھرنا ہے تو اس کے لیے بھائی سال کی جماعتیں بنا کے جائے۔ ایک سوڈانی نوجوان مجھے رائے میں ملا، میں نے کہا کیسے ہدایت پہ آیا؟ کہا پاکستان سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی، 2 آدمی ساحل کے ساتھ کسی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، میں وہاں ننگ دھڑنگ لیٹا ہوا تھا، آوارہ نوجوان امریکن، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، شور ہوا، میں نے جو اٹھ کر دیکھا، مسلمان تو چھپتا نہیں، 10 کروڑ میں پتہ لگ جائے گا کہ مسلمان بیٹھا ہے، ہمیں تو بتانا پڑتا ہے جی میں مسلمان ہوں، مسلمان تو ایک پہچان ہے۔ میں نے دیکھا یہ تو مسلمان ہے، میں ویسے ہی ننگ دھڑنگ ان کے پیچھے پہنچا، میں نے کہا السلام علیکم، میں مسلمان ہوں، میری غیرت کو جوش آیا ہے، آپ کی بے عزتی کی گئی ہے، آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ انہوں نے کہا فلاں جگہ ایک مسجد ہے، ہم وہاں ٹھہرے ہوئے۔ گھر گیا، کپڑے بدلے، سیدھا ان کے پاس پہنچا، پہلی مجلس میں ہی ایسی توبہ کی کہ پوری زندگی بدل گئی۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کی نیت کر کے 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھ لے، پھر سارے عالم میں پھر کے اس کی دعوت دے۔ افریقہ، امریکہ، بڑی دنیا پڑی ہے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا، اور وہاں جانا ہمارے ذمے ہے۔ ایک جزیرہ تھا آسٹریلیا کا، وہاں پاکستان کی نہیں جنوبی افریقہ کی ایک جماعت گئی، وہاں 10,000 کی عرب آبادی تھی، لیکن وہ عیسائی ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ میں اذان دے کر نماز پڑھی، جب سلام پھیرا تو ایک بوڑھی عورت نے ان سے بات کی کہ یہ جو تم نے کیا ہے میرے باپ دادا کرتے تھے، ہم عرب ہیں لیکن ہم سب کچھ بھول چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس جاؤ، ہمارے پاس آؤ،
हम इसके लिए आए हैं कि अपने भाइयों को भूला हुआ सबक याद दिलाए। तो बूढ़ी औरत गई, मकानों से निकलकर नौजवान लड़कों बड़े छोटे सबको लेकर आई और सारा ग्राउंड उन्होंने भर दिया। आगे उन्होंने उनको दावत देकर सबको कलिमा दोबारा पढ़ा दिया।